السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی عظیم قربانیوں اور ان کی مثالی قیادت پر مبنی اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ بنا کسی تاخیر کے عقیدے اور وفا کی اس بے مثال داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخی صفحات الٹ کر دیکھیں تو ایک بہت دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ جنگ بدر کا وہ سنگین مرحلہ یاد کیجیے جب مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ اس وقت سب سے بہادر کون تھا؟ اس کا جواب شاید عام توقعات سے تھوڑا مختلف اور واقعی حیران کن ہے۔ دراصل اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور قول محفوظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کے لیے ایک محافظ کی ضرورت تھی اور جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق ننگی تلوار لیے وہاں اکیلے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بے لوث وفا اور بہادری کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ تو اس اہم تاریخی سفر کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھیں گے۔ پہلا، ان کا لقب صدیق۔ دوسرا، دین کے لیے ان کی مالی قربانی۔ تیسرا، ان کا پرخطر سفر ہجرت۔ اور چوتھا، بطور پہلے خلیفہ ان کا عظیم کردار۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کرتے ان کے لقب صدیق یعنی انتہائی سچے ساتھی ہونے سے۔ شروع ہی سے ان کا کردار ایک ایسے پختہ اور قطعی ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے اس عظیم لقب سے نوازا۔ اب اگر بات کی جائے مالی قربانی اور دین کے لیے سخاوت کی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنا ذاتی مال جس طرح دین پر فدا کیا وہ ان کے مضبوط ایمان کی سب سے واضح دلیل تھی۔ اور اس سلسلے میں 40,000 درہم کا یہ عدد ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قریش کے انتہائی کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی دولت کا آغاز تقریباً 40,000 درہم سے ہوا تھا۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دولت کو کبھی اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ بے پناہ دولت آخر کہاں خرچ ہوئی؟ انہوں نے اسے ان ارلی اور مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے استعمال کیا جن پر عرب کی جھلسا دینے والی دھوپ میں سخت تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، لبینہ اور نہدیہ، یہ سب انہی آزاد کردہ افراد میں شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، قریش کے ظلم سے ان بے گناہوں کو آزاد کروانے کے لیے انہوں نے ایک ہی وقت میں 7,000 درہم تک خرچ کر دیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب آتے ہیں سفر ہجرت پر۔ مکے سے مدینہ کا یہ سفر دراصل زندگی اور موت کے درمیان ایک ایسی کشمکش تھی جہاں ہر قدم پر ایک نیا خطرہ ان کا منتظر تھا۔ یہ اسکیپ یا فرار کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی سوچ سمجھ کر بنائی گئی حکمت عملی تھی۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکلنا، پھر 3 راتیں غار ثور میں پوشیدہ رہنا اور عام راستے کے بجائے ایک بالکل غیر روایتی ساحلی راستہ اختیار کرنا۔ یہ احتیاط اور پلاننگ اس لیے بھی بے حد ضروری تھی کیونکہ اس وقت ان کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا بھاری انعام مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ جان بچانے کا مرحلہ دراصل ایک انتہائی منظم خاندانی کوشش تھی جہاں ہر فرد نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچاتیں، یہاں تک کہ توشہ دان بندھنے کے لیے انہوں نے اپنا کمر بند تک پھاڑ دیا۔ ادھر حضرت عبداللہ رات کے اندھیرے میں دشمن کی سازشوں کی خبریں جمع کر کے لاتے، جبکہ غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لا کر ان قدموں کے نشانات مٹاتے اور تازہ دودھ فراہم کرتے تھے۔ یہ ایک کمال کی ٹیم ایفرٹ تھی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب دشمن کھوجتے کھوجتے غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے۔ جان کا خطرہ انتہائی قریب تھا۔ ایسے سنگین ماحول میں جب صرف ایک مکڑی کے جالے نے راستے کو محفوظ بنایا ہوا تھا، ان تاریخی الفاظ نے دلاسا دیا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ ایک واقعی پختہ ایمان رکھنے والے کے تھے۔ خیر، ان تمام مشکلات سے گزر کر جب وہ حفاظت سے مدینہ پہنچے تو وفا کا یہ سلسلہ وہیں نہیں رکا۔ مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے جمع تھے اور دھوپ انتہائی تیز تھی۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس عمل سے وہاں جمع ہجوم کو بنا کسی سوال کے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہیں۔ آخر میں آتے ہیں ان کے سب سے اہم پولیٹیکل اور لیڈرشپ رول پر۔ پہلے خلیفہ کے طور پر امت کو استحکام بخشنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا کردار ایک وفادار ساتھی سے بدل کر پہلے اور مستحکم خلیفہ کا بن گیا، اور یہ تبدیلی بالکل آسان نہیں تھی۔ خلافت کے ان 4 اہم تاریخی مراحل کو دیکھیے۔ پہلے، ثقیفہ میں خلافت کے اہم مسئلے کا انتہائی پرسکون حل نکالنا۔ پھر، حالات کی ناسازگاری کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کو یقینی بنانا۔
تیسرا اور سب سے مشکل مرحلہ فتنہ ارتداد یعنی ردہ وارز میں مرتدین کو شکست دینا، اور آخر میں ٹوٹتے ہوئے جزیرۃ العرب کو دوبارہ ایک جھنڈے تلے متحد کرنا۔ انہوں نے ہر نئے آنے والے بحران کا دلیری سے سامنا کیا۔ اب ذرا ان دو مختلف حالاتوں کا موازنہ کر کے سوچئے، کہاں اسلام لانے سے پہلے کی وہ 40,000 درہم کی عظیم دولت، اور وفات کے وقت کیا بچا؟ صرف ایک اونٹنی، ایک خادم اور ایک پرانا لباس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچنے والی یہ روایت واضح کر دیتی ہے کہ کسی عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ دے دینے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بے حد دلچسپ سوال چھوڑ کر جاتا ہے، کسی بڑے مقصد اور سچائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آخر کس قسم کا جذبہ درکار ہوتا ہے، اور اصل دولت کو آخر کس طرح ناپا جانا چاہیے؟ یہ تاریخی حقائق قربانی اور بےلوسی کے بارے میں ایک ایسی تحقیق ہیں جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عظیم مثالیں آج بھی ہمارے لیے درس ہیں۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔